الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی مقتدر محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، آج کا جمعۃ المبارک سفر المظفر کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں پروانہ عشق رسالت مجدد دین و ملت قاطع نجدیت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہندوستان کے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں آپ کی زندگی گزری اور وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ علاقے کا نام تھا بریلی شریف، جس کی وجہ سے آپ بریلوی مشہور ہوئے، اور ان کے پیروکار، ان کے متبعین، ان کی اتباع کرنے والے اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں۔ آگے چل کر اس بات کی بھی وضاحت کروں گا، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے یا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسبت ہے۔ جس طرح لاہور کے رہنے والے لاہوری کہلواتے ہیں، سندھ کے رہنے والے سندھی کہلواتے ہیں، پنجاب کے رہنے والے پنجابی کہلواتے ہیں، اسی طرح بریلی شریف کے رہنے والے بریلوی کہلواتے ہیں، اور دیوبند کے رہنے والے دیوبندی کہلواتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بریلوی لکھتے ہیں، کہلواتے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے 13ویں صدی ہجری کے مجدد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر 100 سال کے اوائل میں ایک مجدد ہوگا جو دین کی نئی تجدید کرے گا۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھو دیا جاتا ہے، برتن میلا ہو جائے تو اس کو دھو دیا جاتا ہے،
تو دین 100 سال گزر جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، مسائل بدل جاتے ہیں، تو دین پر، دینی امور پر جو میل کچیل آ جاتی ہے، کیونکہ 100 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک بہت بڑا عرصہ ہے یہ، تو 100 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مجدد ہوگا جو پھر دین کی نئی تجدید کر دے گا۔ تو 13ویں صدی ہجری کے جو مجدد ہیں وہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو مجدد دوراں کہا جاتا ہے کہ آپ نے دین کی نئی تجدید کی۔ دین وہی تھا جو لوگوں میں رسم و رواج غلط پڑ گئے تھے، آپ نے اس کو صحیح فرمایا، اور اس دور کے جو علماء انگریز کے ہاتھوں بک چکے تھے، انگریز کی تعریف کرنا فخر محسوس کرتے تھے، انگریز کی غلامی اختیار کرتے ہوئے دین میں رد و بدل کر دی تھی، یہاں تک کہ انگریز کے کہنے پر امام الانبیاء شہ ارد و سرا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عظمت پر ڈاکے ڈلنے لگے، صرف اس لیے کہ انگریز کو خوش کرنا تھا۔ علماء ہو کر یہ کہہ دیا معاذ اللہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، استغفر اللہ، اب بھی کہہ دیں استغفر اللہ۔ یہ کہہ دیا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدھے اور گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بھی کہہ دیا۔ اس کے علاوہ بہت کچھ کہا۔ میرے امام، امام اہل سنت، کشتہ عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کی تجدید اس طرح فرمائی ہے کہ اے دین کے دشمنوں، تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا سنو، جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، جس نبی نے زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں دی ہیں، جس نبی نے منبر پر بیٹھ کر جنت اور دوزخ کے تذکرے بتا دیے، سنا دیے ہیں، جس نبی نے ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک کی ساری کہانی سنا دی، تم کہتے ہو وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اس چکر میں پڑا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو لوگوں کو اس چکر میں ڈال رہا ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، تو اس چکر میں لوگوں کو ڈال رہا ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تو شکر کر، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، ایک گناہ کرتے تھے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، ایک گناہ کرتے تھے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، صبح اٹھتے تھے سارے دیکھ لیتے تھے کہ اس بندے نے رات کو یہ جرم کیا ہے۔ مجھے بتائیں اس امت میں ایسا کون سا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں ہوتا تھا اور اب نہیں ہو رہا؟ شراب عام چل رہی ہے، زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، فحاشی عریانی بے انتہا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو پہلے تھے اور اب نہیں ہو رہے؟ ان لوگوں کے تو پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ مجھے بتائیں آج کسی کی پیشانی پہ نظر آتا ہے گناہ لکھا ہوا؟ نہیں نظر آتا۔ یہ جو پردے ڈلے ہوئے ہیں نا، یہ میری اور آپ کا کمال نہیں، یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کا کوئی ایسا خاص معیار نہیں جس کی وجہ سے آج لکھا نہیں جا رہا۔ اگر یہ کرم ہے تو مدینے کے تاجدار کا کرم ہے،
یہ احسان ہے تو آمنہ کے لال کا احسان ہے، یہ مہربانیاں ہیں تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے بار الہ، اگرچہ مجرم ہوں گے، اگرچہ گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، محبوب دنیا میں ان کو شرمندگی سے بچائے رکھنا۔ میرے رب نے تو محبوب کی بات کی لاج رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچایا ہے، اور تم لوگوں کو اس نظریے میں ڈال رہے ہو کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا جس طرح کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہو اور پیچھے اسے کوئی بندہ پکڑ رہا ہو کہ بھئی کنویں میں نہیں گر، وہ اس کو گرنے سے بچا رہا ہو، گرنے والا آگے کی طرف زور لگا رہا ہے اور بچانے والا اس کو کھینچ رہا ہے کمر سے، فرمایا یہی مثال میری ہے کہ تم جہنم میں اپنے آپ کو دھکیلے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچے جا رہا ہوں۔ تمہارا مسکن وہ نہیں جس طرف تم جا رہے ہو، میں تو تمہیں رب کی جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ جو محبوب ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، میں اور آپ امریکہ اور یورپ کی خبر جان لیتے ہیں، میں اور آپ اس وقت سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے ہم جان لیتے ہیں۔ امتی جان سکتا ہے، وہ نبی نہیں جان سکتا جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اس سمت لے آئیں جس نبی نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمارے عیب دنیا میں نہیں کھلنے دیے۔ اس نظریے پر نہ چل کے نبی کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کا نبی تو اپنے امت کے ہر لمحے ہر لحظے سے باخبر ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا، نبی مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے نبی۔ تو مومن کون ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ پڑھا مومن ہو گیا۔ تو جو ایمان والا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بھی اس کے قریب ہو گئے۔ جو نبی رب فرمائے کہ جان سے قریب ہو گئے۔ کبھی کہتے ہو غیب نہیں جانتے، کبھی کہتے ہو حاضر و ناظر نہیں ہیں، کبھی کہتے ہو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین راستہ ہمیں بتایا، فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، تو شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس طرف نہ جا کے نبی کچھ نہیں جانتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ، میرا نبی ہماری ذات سے بھی باخبر ہے، ہمارے کام سے بھی باخبر ہے، ہمارے ایمان سے بھی باخبر ہے، ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا نا، اور یہی عقیدہ جو ہم نے دنیا میں رکھا، قبر میں بھی اسی عقیدے نے کام آنا ہے، میدان محشر بھی اسی عقیدے نے کام آنا ہے۔ کیونکہ میری اور آپ کی قبر میں کسی مولوی نے نہیں آنا، اگر آنا ہے تو آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ قبر میں جس شخصیت کی زیارت ہوگی، کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی، بلکہ زہرا کے بابا کی زیارت ہوگی۔ دنیا میں جو اپنے نبی کی عظمت کے گن گاتا رہا، اپنے نبی کی محبت میں اپنے سینے کو سرشار کیے رکھا، جب قبر میں پہنچے گا تو اس وقت جب زیارت کرائی جائے گی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عاشق بول اٹھے گا، اے فرشتو، کس لیے مجھے اٹھاتے ہو جس شخصیت کا نام لے کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، وہی محبوب تو آج میرے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ قبر میں حضور نے کس طرح مدد کرنی ہے، جب تو دیکھ لے گا کہ میدان محشر ہر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہوگا، ہر نبی کی امت حضور کی محتاج ہوگی، جب تو دیکھے گا کہ لوائے حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، حضور کے غلام حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جب تو دیکھے گا اس وقت تو مانے گا۔ اگر تو نے اس وقت مانا تو پھر وہ ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ ماننا ہے تو آج مان لے، قبول کرنا ہے تو آج قبول کر لے۔ تو سید اعلیٰ حضرت پروانہ عشق و محبت، کشتہ عشق رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کی تجدید فرمائی کہ جب دین پر میل کچیل پڑ گیا تھا، جو دین کے وارث تھے وہ دولت مندوں کے ہاتھوں میں بکنے لگے، جو دین کی اشاعت کرنے والے تھے انگریز کی گود میں بیٹھنے لگے، اور انگریز کے حکم پر دین میں تبدیلیاں کرنے لگے، تو سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش بے مثال، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بے مثال، آپ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے احمد رضا کو چن کر ہندوستان میں بھیج دیا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم کو آپ پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر ہوئی، آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینے 4 دن ہوئی، 13 سال 10 مہینے 4 دن جب آپ کی عمر ہوئی، تمام علوم و فنون پڑھ کر آپ مسند تدریس پر بیٹھ چکے تھے۔ 13 سال کی عمر، ہمارے بچے ہمارے نوجوان ابھی سنبھل رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ 13 سال 10 مہینے 4 دن جب آپ کی عمر ہوئی، آپ کے سر پہ دستار سجائی گئی، علم کی دستار، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ دیا، اور آپ کی عمر جب 6 سال کی تھی، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھا، جب 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے مجمع عام کے سامنے 3 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر خطاب فرمایا۔ 3 گھنٹے مجمع عام کے سامنے خطاب کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے جب علمی میدان میں قلم اٹھایا، ہزاروں علوم و فنون آپ نے لکھ ڈالے، یہاں تک کہ میاں میر شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جب میں سید اعلیٰ حضرت سے ملنے گیا بریلی شریف، اور آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تحریر کر رہے تھے، قلم چلا رہے تھے، لکھ رہے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگتا تھا جس طرح پردے کے پیچھے کوئی بتا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ سے لکھتے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ لکھنے بیٹھے، ایک موضوع پر آپ نے 32 جلدیں لکھ ڈالی، ایک عنوان پر، ایک موضوع پر، اور یہ سید اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا شاہکار ہے فتاوی رضویہ شریف، جس میں ہر انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا ہر مسئلہ موجود ہے، اور علماء باعث فخر سمجھتے ہیں سید اعلیٰ حضرت نے وہ کام کر دیا کہ جس مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے سینکڑوں کتابیں اٹھانی پڑتی، وہ ایک کتاب اٹھائیں گے ہمیں وہ مسئلہ بھی مل جائے گا، مسئلے کا جواب بھی مل جائے گا، جواب بھی مدلل ہوگا، یعنی ہر زمانے میں وہ جواب کام آنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک کتاب ہے، اسی طرح آپ نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، اور جب آپ اشعار لکھنے بیٹھے تو ایک دیوان بنا دیا جس میں اللہ کی حمد بھی لکھ دی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی لکھ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لکھ دیا، جسے ہم ہر جمعہ کو ہر محفل میں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کی تعریف فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے کی سیدی اعلیٰ حضرت نے تعریف فرمائی ہے سلام میں۔ اور جب لوگ آئے، احمد رضا ہمارے علاقے کا نواب آیا ہوا ہے، ہندوستان کے شعراء نواب کی تعریف میں قصیدے لکھ رہے ہیں۔ احمد رضا تم بھی بڑے شاعر ہو، تم بھی نواب کی تعریف میں قصیدے لکھ دو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قصیدہ تو لکھا لیکن نواب کی تعریف میں نہیں لکھا، بلکہ اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھ دیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ فرمایا تم مجھے کہتے ہو دنیا دار کے قصیدے لکھو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، تم کہتے ہو دنیا دار کے قصیدے لکھوں، اس مصیبت میں پڑھوں۔ فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں، کسی مالدار کا غلام نہیں ہوں، کسی کی دولت پہ بکنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو گدا ہوں اس کریم کا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ایسا مالا مال کر دیا، ساری زندگی جو حضور کے در پہ پہنچ گیا، کسی اور در پہ جانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میرا دین ٹکڑوں پہ بکنے والا نہیں ہے، میرا دین چند چکوں پہ بکنے والا نہیں ہے۔ جس در سے میں نے لو لگا رکھی ہے وہ تو ایسا در ہے، فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آپ نے فرمایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کائنات میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے، چاہے وہ علمی خیرات ہو، چاہے وہ رزق کی خیرات ہو، چاہے وہ اولاد کی خیرات ہو، کائنات میں جتنی نعمتیں بٹ رہی ہیں یہ ساری کی ساری دے تو میرا رب رہا ہے، لیکن تقسیم مدینے والے تاجدار کے در سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو ایک دکان سے کچھ چھوٹی سی چیز چاہیے ہو، یعنی ماچس آپ کو چاہیے، اور ماچس اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، 2-3 روپے کی ملتی ہے، لیکن ماچس نہ ہو تو آپ کے گھر کا نظام مفقود ہو جائے گا۔ آپ صبح صبح اٹھے، ماچس لینے کے لیے چلے، دکان پر پہنچے تو دکان بند تھی۔ اگر آپ تالا توڑیں گے تو چور کہلائیں گے، تالا نہیں توڑیں گے آپ دکان کے مالک کو ڈھونڈیں گے، مالک آئے گا، تالا کھولے گا، تالا کھول کے آپ کو ماچس دے دے گا۔ بات سمجھیے آپ کو اتنی، دکان توڑیں گے تو آپ چور کہلائیں گے نا، دکان نہیں توڑیں گے آپ مالک کو ڈھونڈیں گے۔ ماچس تو موجود ہے، خزانہ تو موجود ہے، جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ تو دکان میں موجود ہے، لیکن تالا لگا ہوا ہے، دکان بند ہے۔ وہ دکان کھولے گا مالک کھول کر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو دے دے گا۔ فرمایا سنو، کائنات میں جتنے خزانے ہیں یہ سارے میرے رب کے ہیں، میرے رب نے یہ کائنات سجا دی، کائنات کی چہل پہل چمک دھمک سب میرے رب نے بنائی ہے، لیکن یہ جو کائنات چمک رہی ہے یہ کوئی اتنی سستی نہیں ہے کہ خود سے چمکنے لگے۔ کائنات میں جتنی چمک ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور یہ جو جتنے خزانے ہیں تو رب کے خزانے، لیکن یہ ایسے نہیں مل جاتے، در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوگا، اور حضور رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اور یہاں میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سنا دوں، بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انما انا قاسم واللہ یعطی۔ وہ بخاری شریف جس کو ہر طبقہ فکر کا عالم پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے، اسی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ، انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں پورے زمانے میں اس کی تقسیم فرما دیتا ہوں۔ خزانے سارے رب کے ہیں، تقسیم کہاں سے ہو رہے ہیں؟ مدینے والے تاجدار کے در سے تقسیم ہو۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری ہے۔ آپ کا بچپن بھی عشق رسول میں، آپ کی جوانی بھی عشق رسول میں، آپ کے آخری لمحات بھی عشق رسول میں، یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جب مدینے کے تاجدار میرے پاس تشریف لائیں تو میں بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکوں۔ یہ آپ نے آخری وصیت فرمائی تھی، اور 68 سال کی عمر میں 25 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا۔ آج 28 ہے، 3 دن پہلے آپ کا یوم وصال بڑے اہتمام سے تمام اہل سنت کی مساجد میں یہ پروگرام ہوئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے نام کا عرس کیا گیا، تو 25 صفر کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے آخری وصیت فرمائی، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر میں اپنے محبوب کا استقبال کروں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرج سے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا اس کا ایک شعر ہم یہ پڑھتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اس سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہمارے دل میں عشق رسول کی شمع اس دور میں روشن کی ہے، یہ سارا کرم سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آخری بات آپ آج کے جمعہ خطبہ کی، پھر اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، یاد رکھیں یہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسبت ہے۔ جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ماننے والے آپ کے مریدین اپنے آپ کو چشتی کہلواتے ہیں، اسی طرح سہروردی ہیں، اسی طرح نقشبندی ہیں، لاہور کا رہنے والا اپنے آپ کو لاہوری کہلاتا ہے، سندھ کے رہنے والے ان کو سندھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک نسبت ہے۔ یہ دائیں بائیں سے بڑی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں اور میں سنتا ہوں، لوگ اس وجہ سے ہمارے بچوں پر اور بعض اوقات ہمارے نوجوان نمازیوں پر ان کے الفاظ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، او بھائی ادھر نہیں جانا ہے، بریلوی ہیں۔ تو میں نے کہا بریلویوں کو سینگ لگے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، بریلوی اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا علم کا دسترخوان اللہ کے فضل سے یہاں بچھا ہوا ہے، جس کو علم کی خیرات چاہیے مدینہ زبیری میں آ جائے، عشق مصطفیٰ بھی دیں گے، محبت رسول بھی دیں گے، قرآن کا درس بھی دیں گے، ہدایت کے راستے بھی دیں گے، قبر و آخرت کی بھلائی کے سارے راستے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو بریلوی کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، یہ ایک نسبت ہے۔ بریلوی ہونے سے پہلے میں فخر سے کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں، اور یہی وہ جماعت ہے جو حضور کے صحابہ کی جماعت تھی، یہی وہ جماعت ہے جس کی نجات ہونی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور سچی جماعت کون سی ہے؟ حضور سچی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا سچی جماعت وہ ہے جس کی زبان پر میرے نانا جان کا ذکر یعنی درود و سلام چل رہا ہے۔
میں کہتا ہوں تم تانا دیتے ہو بریلوی ہیں، تم آ جاؤ اس در پر، اور سیدی اعلی حضرت فرما گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل اگر تو نے مانا تو پھر حضور نے نہیں ماننا، اگر ماننا ہے تو آج قبول کر لے اور آ جا حضور کی غلامی میں، قبر بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ اور زبان پر اللہ اللہ اور ہو کے ذکر تو بہت ہوتے ہیں، لیکن آج ذرا اپنی زبان پر ذکر مصطفیٰ تو سجا، چہرہ بھی منور ہو جائے گا، دل بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔